बचपन عبور کرنے کے باوجود بچپن کی جو یادیں تازہ ہیں ان میں محلے کی ایک دکان کا بورڈ بھی شامل ہے، کشمیر ہیئر ڈریسنگ اینڈ گرم حمام۔ پروپرائٹر محمد اسلم مجبور۔ محمد اسلم مجبور شاعر نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں ہر تیسرا بندہ تخلص ضرور کرتا تھا۔ کشمیر ہیئر ڈریسنگ اینڈ گرم حمام اس لیے یاد ہے کہ دکان کے اندر لٹکے گتے پہ لکھا تھا، کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے۔ دوم یہ کہ پروپرائٹر محمد اسلم مجبور باقاعدگی سے مشرق اخبار خریدتے تھے۔ مجھے اس شرط پہ اخبار پڑھنے کی اجازت تھی کہ میں بآواز سناؤں گا بھی، تاکہ اسلم مجبور اسطرا اور قینچی بھی چلاتے رہیں اور انہیں حالات حاضرہ سے آگہی بھی رہے۔ وہ اداکارہ شمیم آرا کا دور عروج تھا۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی جو سری نگر پہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا۔ اس انٹرویو کے بعد اسلم مجبور کی دکان میں صدر ایوب کی تصویر کے برابر میں شمیم آرا کا پوسٹر بھی لگ گیا۔ زمانہ فاسٹ فارورڈ ہو گیا۔ مئی 2009 میں لوک سبھا کی الیکشن کوریج کے لیے بہت سی بھارتی ریاستوں کے علاوہ کشمیر بھی جانا ہوا۔ اننت ناگ میں ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر ووٹروں کی قطار میں میری نگاہ 70-75 برس کے ایک بزرگ پہ پڑی۔ میں نے پوچھا، آپ بھی بائیکاٹ نہیں کیا؟ فرمایا، بیٹے آزادی تو جب ملے گی تب ملے گی، ابھی تو سڑک، پانی، بجلی اور بچوں کے لیے روزگار چاہیے۔ آج پھر پاکستان میں سب سے اہم ریاستی مدعا کشمیر کی آزادی ہے، جس کے خواب دیکھتے دیکھتے اسلم مجبور حجام اور اداکارہ شمیم آرا گزر گئے، اور شاید اننت ناگ کا وہ بزرگ ووٹر بھی رخصت ہو چکا ہو۔ یقیناً ایک دن کشمیریوں کو آزادی ملے گی، یا ممکن ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان بھی ہو جائے۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہو پا رہا، تب تک کچھ اور ضروری کام کیوں نہ نمٹا لیے جائیں؟ مثلاً کیا یہ ممکن ہے کہ کشمیر کی آزادی تک پاکستان میں پولیو کا 100% خاتمہ ہو جائے، تاکہ 100% پولیو فری موجودہ کشمیر جب پاکستان میں شامل ہو تو یہ وائرس کسی نو آزاد کشمیری بچے کو نہ منتقل ہو؟ تب تک تعلیمی نظام کا قبلہ ہی کم از کم اس حد تک درست ہو جائے کہ گلیوں میں لور لور پھرنے والے 2.5 کروڑ پاکستانی بچوں میں لاکھوں نو آزاد کشمیری بچے بھی شامل ہونے سے بچ جائیں۔ کیا یہ امید رکھی جائے کہ کشمیر بنے گا پاکستان سے پہلے پہلے اتنی پولیس اصلاحات کم از کم ہو جائیں کہ نئے کشمیریوں کو بھی عام پاکستانی شہری کو درپیش چھترولی ذلت نہ سہنی پڑے کہ جس سے بچنے کے لیے وہ اتنی جد و جہد کر رہے ہیں؟ کیوں نہ تب تک پاکستانی معیشت اس قابل کر لی جائے کہ نئے شامل ہونے والے 80 لاکھ کشمیری اگر خوشحال نہ ہو سکیں تو کم از کم خط غربت سے اور نیچے نہ کھسک جائیں۔ اور کیا دل کی بات بلا خوف و خطر زبان پہ لانے کا کلچر تب تک نافذ ہو جائے گا تاکہ نئے کشمیریوں کو واقعی یقین ہو جائے کہ وہ نسل در نسل کیسی گھٹن گزار کے واقعی ایک کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں؟ اگر یہ بنیادی کام بھی کشمیریوں کی آزادی سے پہلے ممکن نہیں تو پھر کشمیر بنے گا پاکستان کی بجائے کشمیر بنے گا خود مختار تک ہی رہے، تاکہ آزادی کے بعد کشمیری اپنے مسائل خود ہی سلٹا سکیں اور ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ایک کالے کے چنگل سے نکل کے دوسرے کالے سے آن ملنے کا کیا فائدہ ہوا۔